الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ باکمال حسن عطا فرمایا کہ اگر کوئی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ٹکانا مشکل ہو جاتی۔ ایک یہودی بچہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگ گیا، یہودی تھا، تو ایک دن اچانک اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ دیکھ لیا اور حضور کا عاشق ہو گیا، حضور کا دیوانہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جب بکریاں چرانے جاتا تو دیوار کی اوٹ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا، حضور کی واللیل والی زلفیں دیکھتا، والضحیٰ والا مکھڑا دیکھتا اور دیکھ کے واپس آ جاتا، پھر جاتا، پھر دیکھ کے واپس آ جاتا۔ حضور سے اس کو عشق ہو گیا، حضور سے اس کو محبت ہو گئی، وہ حضور کو دیکھے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ وہ جب بھی باہر کسی کام کے غرض سے جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے آتا اور زیارت کر کے واپس آ جاتا، اور جب کبھی دل بے چین ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ دن اس کو دیدار نہ ہوا اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس قدر بیمار پڑ جاتا ہے، اس قدر بیمار پڑ جاتا ہے کہ اپنے بستر مرگ پر آ جاتا ہے، بستر مرگ پر آ جاتا ہے۔ اس کے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ نہ تو بچے کو ظاہری کو بیماری ہے، کوئی بچے کو مسئلہ نہیں ہے، کھانا پینا بھی چھوڑ گیا، اتنا بیمار کیسے ہو گیا؟ اتنے طبیب بلائے گئے، مشہور طبیب بلائے گئے، طبیب آ کے دیکھتے، کسی طبیب کو یہ پتہ نہ چلتا، کسی بھی طبیب کو یہ پتہ نہ چلتا۔ یہاں میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، وہ بچہ بھی کہتا ہوگا کہ یہ زخم طیبہ ہے، اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی، یہ زخم طیبہ ہر کسی کو نہیں ملتا، زخم طیبہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہ حضور کا عاشق ہو چکا تھا، حضور کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، اور پھر جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے والد سے کہتا ہے، اے ابا جان، میں آخری وقت ہے میرا، میری ایک خواہش ہے، کیا آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں؟ ابا جان نے کہا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں بیٹے، تو حکم فرما، میں تیری خواہش پوری کروں گا۔ میرے بیٹے کا آخری وقت ہو اور اس کی خواہش پوری نہ کروں، بیٹے تو بتا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے کالی کملی والے سے محبت ہو گئی ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہو گیا ہے، مجھے ان کے والضحیٰ والے مکھڑے کی زیارت کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے ان کے واللیل والی زلفوں کی زیارت کرنا اچھا لگتا ہے، اے بجان مجھے ان کی زیارت کروا دیجئے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہتا، تو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو جانتا ہے وہ تو ہمارے دشمن ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں بیٹا۔ کہتے ہیں، ابا جان آپ نے وعدہ کیا تھا، اب یہ آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ اس یہودی باپ نے پیغام بھجوایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام ملا کہ ایک یہودی بچہ ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا، اٹھو صحابہ اٹھو، ایک یہودی بچہ لیکن مجھ سے محبت کرتا ہے، اٹھو صحابہ چلیں۔ صحابہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چلتے ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بچے کے قریب پہنچتے ہیں تو بچہ اپنی مرگ کی حالت پر پڑا ہوا تھا، بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا، تو بچہ رینگتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتا ہے، اور قریب آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ میرا کوئی حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزے رکھے، نہ نماز پڑھی، میرا کوئی نیک عمل نہیں، کوئی اخلاق نہیں، نہ میں نے جہاد کیا، کیا حضور میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ میری بخشش فرما سکتا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ، تیری دخول قبر سے لے کر دخول جنت تک تیری میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ نوجوان، وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، اور جیسے کلمہ
پڑھتا اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ وہ اس کا ابا کہتا ہے کہ اب اس کے کفن دفن کی ذمہ داری بھی آپ کی، اب یہ آپ کا ہوا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو صحابہ سے کہا اٹھاؤ، اس بچے کو لے کے جایا گیا، اس کو غسل دیا گیا، اور غسل دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچے کو جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں اتارتے ہیں نا، اتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر لگانے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ گرتا ہے، اور پسینہ اس کے کفن پہ گرتا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں اب اس کی قبر سے ہمیشہ خوشبو آتی رہے گی۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے قبر سے باہر آتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر قبر میں، اتنی دیر قبر میں؟ میرے حبیب فرمانے لگے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی دخول قبر سے لے کر اس کی دخول جنت تک میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، مجھے اس لیے اس قبر میں دیر لگ گئی۔ اور پھر اچانک ایک عجیب منظر ہوتا ہے، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاؤں کی انگلیوں کے بل زمین پر چلنا شروع کرتے ہیں، انگلیوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح کیوں چلتے ہیں؟ حضور کیا معاملہ ہوا؟ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتوں کی اتنی تعداد اس بچے کی زیارت کرنے کے لیے اتری ہے کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے وہ بچہ جس نے نہ نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ جہاد کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، لیکن وہ پھر بھی داتا علی حجویری سے بڑا ہے، وہ پھر بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بڑا ہے، وہ پھر بھی غوث پاک سے بڑا ہے، وہ پھر بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بڑا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کا درجہ تو اور ہوا کرتا ہے۔ صحابی تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لایا اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اس کا درجہ تو کیا درجہ کہ دیکھیے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس یہودی بچوں کو اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ حضور کی محبت میں رب تعالی نے اتنا کرم فرمایا، اس کو ایمان کی دولت سے سرشار فرما دیا، اور وہ بچہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے تو اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ تو کیوں نہ یارو ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، ان کی ذات سے محبت کریں۔ ہماری آنکھیں ترسیں کہ حضور کا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری آنکھیں ترسیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں، اور ہم بھی کہیں کہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، میں اس وقت میں اٹھایا گیا ہوتا، میں اس وقت میں بھیجا گیا ہوتا۔ ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے کہ رات کا پچھلا پہر ہو اور حضور کی یاد ہمیں تڑپائے، اور ہم حضور کی یاد میں ہم اس وقت بھی یہ کلمات پڑھیں کہ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ یارو کوشش کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنا کل ایمان بنائیے۔ میرے حبیب نے فرمایا کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنی ہر پسندیدہ چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو حضور سے محبت کیجئے، ہمیں حضور سے محبت کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ حضور سے محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ قرآن مجید میں تو رب خود فرماتا ہے کہ میری اور میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ آپ اس بات سے اندازہ نہیں لگا لیتے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یارو دیکھو، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رب اور میرے فرشتے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ رب اور اس کے فرشتے حضور کی ذات پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ جب رب ہو کے درود پاک بھیجتا ہے تو کتنی شان ہوگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن کو رب تعالیٰ فرمائے کہ اے محبوب آپ غم نہ کیجئے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ تو دیکھیے یارو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ اس
اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں۔ آئیے آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روز نعت سنا کریں گے، حضور کی محبت میں روز نعت سنا کریں گے۔ ہم مدینے جانے کے لیے مدینے جانے کا کلام سنا کریں گے، ہمارے دل میں اپنے دل میں حضور کے شہر کی محبت پیدا کریں گے، محبت پیدا کریں گے، محبت پیدا کریں گے، اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں گے کہ حضور کے روضے کو دیکھ کر آئیں، اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں گے کہ کعبہ کو دیکھ کر آئیں، اس حجر اسود کا بوسہ لے کر آئیں کہ جس کا بوسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا نا تو فرماتے ہیں اے حجر اسود، میں اس لیے بوسہ نہیں لے رہا کہ تو جنت کا پتھر ہے، میں اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ تیرے اوپر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک لگے ہیں، میں اس لیے تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ دیکھو سب نے تو صحابہ نے حضور کے نام زندگی کر دی، اپنی حضور کے نام پہ زندگی وار دی۔ آج بھی بڑے عشاق ہیں کہ جو حضور کے نام پہ زندگی وار گئے اور کچھ حضور کے نام پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔